अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 20, सूरत नमल, आयत नंबर 91, आयत नंबर 91। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा उमिरतु अन इन्नमा उमिरतु अन इन्नमा उमिरतु अन इन्नमा उमिरतु अन अअबुद अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लती अल्लज़ी الذي हर्रमहा حرمها वलहु कुल्लु शैء وله كل شيء व उमिरतु अन अकून وأمرت أن أكون मिनल मुस्लिमीन من المسلمين व अन अत्लुवल कुरआन وأن أتلو القرآن फमन इहतदा فمن اهتدى फइन्नमा यहतदी فإنما يهتدي लिनफ्सिह لنفسه वमन ضل ومن ضل फकुल इन्नमा अना فقل إنما أنا मिनल मुंज़िरीन من المنذرين वकुल अल्हम्दुलिल्लाह وقل الحمد لله सयुरीकुम आयातिही سيريكم آياته فتعرفونها فتعرفونها وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون عما تعملون. إنما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون इन्नमा गुन्ना होगा कौन सा ज़मानी उमिर तो रा को कैसे पढ़ेंगे बरीक पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन है उससे माकबल हरफ हमने देख लिया उसके नीचे कसरा है ज़ेर है तो रा को बरीक पढ़ेंगे अन नून साकिन आ रहा है उसके बाद हरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है तो इजहार होगा अअबुद अअबुद रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी रब्ब में रा पुर पढ़ेंगे बा शदीदा हुरूफ में से है हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा रा पुर पढ़ेंगे वलहु कुल्लु शै में क्या होगा यालीम और हमजा आखिर में है तो झटका देंगे शै व उमिरतु रा बरीक पढ़ेंगे अन अकूना मिनल मुस्लिमीन मुस्लिमीन में क्या होगा मद्दा होगा नून में क्या होगा गुन्ना इन्नी होगा व अन अतलुवल कुरआन व अन क्या होगा
اظہار ہوگا. اتلو القرآن اتلو القرآن. جی. فمن اہتدى فإنما میں کیا ہوگا؟ انما غنہ زمانی ہوگا. اور فمن اہتدى میں ہا جو ہے حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے، فإنما میں غنہ ہوگا کون سا؟ زمانی. زمانی. یہتدی زمانی. مدہ ہوگا. لنفسہ لنفسہ لنفسه. جی. وما ضل فقل ان ضاد زبان کی کروٹ جب اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے جا کے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. فقل انما میں کیا ہوگا؟ انما زمانی ہوگا. جی غنہ زمانی. انا یہ جو نون کے ساتھ الف ہے آخر میں، یہ الف پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے، پڑھا لکھنے میں نظر آتا ہے، پڑھنے میں یہ نظر نہیں آتا. نہیں پڑھیں گے انا، ٹھیک ہے نا؟ انا نہیں پڑھنا، الف تو ہے ساتھ لیکن وہ الف انما انا من جی المنذرین. جی. منذرین میں ذال نرم حروف ہے، نرم حروف میں سے ہے، اور را باریک پڑھیں گے. رین میں کیا کریں گے؟ مدہ کریں گے. نون میں کیا کریں گے؟ غنہ. انی. وقل الحمد للہ وقل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا. کیا ہوگا؟ فتعرفو میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. نہا ہا جو ہے حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب. وما ربک را پر پڑھیں گے. بغافل غاب غین غافل. بغافل لن میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. عن کیونکہ عین بعد میں آ رہا ہے. عما میم میں کیا ہوگا؟ غنہ زمانی. تا درمیان حلق سے عین ادا کریں گے. تعملون. لون میں خیال کرنا ہے کہ ناک میں آواز نہ جائے، لون منہ سے نکلے. تعلمون. تعملون تعملون. جی. ناک میں آواز نہ نکلے، منہ سے نکلے. نون میں غنہ ہوگا انی. ٹھیک ہے. انما امرت بس میں حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ اعبدا میں عبادت کروں، رب هذه البلدۃ اس شہر مکہ کے رب کی، الذی او جس نے حرمہا حرمت دی اس کو، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، کل شے ہر چیز. وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے. وَأَنْ أَتْلُوَ اور یہ کہ میں تلاوت کروں، القرآن قرآن کی. فَمَنِ اهْتَدَى چنانچہ جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا تو بس یہتدی وہ ہدایت پائے گا، لنفسہ اپنی ذات کے لیے، اپنی ہی ذات کے لیے. وَمَنْ ضَلَّ اور جو شخص گمراہ ہوا، فقل تو آپ کہہ دیجئے، انما انا میں تو صرف من المنذرین ڈرانے والوں میں سے ہوں. وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. سیریکم ان قریب و تمہیں دکھائے گا، تمہیں ان قریب و دکھائے گا تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں، فتعرفونہا تو تم پہچان لوگے ان کو. وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب غافل غافل، عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. انما امرتو اس آیت میں قریش مکہ پر چوٹ ہے. انما امرتو ان اعبد کہ تم لوگ جو اس شہر میں رہتے ہو اور جسے اللہ نے حرمت دی، اس شہر کی طرف ہر طرح کے پل آتے ہیں اور امن والا قرار دیا، بھوک سے بچا کر کھانا کھلایا اور خوف سے بچا کر امن دیا. جہاں نہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے، نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے، نہ اس میں شکار کی اجازت ہے، نہ اس کے درخت کے کاٹنے کی اجازت ہے.
جس کی وجہ سے تم بے شمار فائدے اٹھا رہے ہو. اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے ساری دنیا تمہاری عزت اور وقار قائم ہے. سارے عرب میں کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں تھی اس وقت. لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا، لیکن عرب میں یہ ان کے اموال لوٹ لیے جاتے تھے. لیکن بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے تمہیں ہر نعمت میسر ہے. کھانا پینا، امن، اور 2 یہ سفر کرتے تھے، رزق وافر مقدار میں پہنچتا تھا. سردی میں یمن کی طرف اور گرمی میں شام کی طرف یہ تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے. کعبے کی احترام کی وجہ سے کوئی انہیں لوٹنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم بھی مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اس گھر کے رب کی وجہ سے تمہیں یہ نعمتیں مل رہی ہے، نہ کہ ان بتوں کی وجہ سے جن کی تم عبادت کر رہے ہو. لیکن اس کے باوجود تم عبادت کس کی کرتے ہو؟ بتوں کی کرتے ہو. تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے انما امرتو، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت دی، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے. اسی کے لیے ہر چیز یہ اس لیے کہا کہ یہ حرمت جس گھر کو اللہ نے دی ہے، یہ ایک دوسرا کوئی نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس گھر کی حرمت رب کی ہے، باقی اس کی کچھ بھی نہیں. تو ساتھ ہی فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز اسی کی ہے. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، رب کا فرما بردار، نبی کا فرما بردار اور ہو جاؤں. جو حکم مجھے ملتا ہے، مجھے وہ صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے واقعہ، اسلام سے پہلے ابھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے سے مسلمان تھے. 6 ایسے آدمی تھے جو اسلام سے پہلے بتوں سے نفرت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بت کا عرس میلہ تھا، وہاں ایک بکرے ذبح ہوئے تھے، تو اس کا گوشت ہمیں لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، ابھی نبی نہیں تھے، میں بھی بیٹھا تھا اور بھی ساتھی بیٹھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہہ دیا کہ میں نے یہ نہیں کھانا ہے. کہتا میں نے ان کو کہا کہ یہ بکری جس کا چارہ اگائے زمین سے اللہ، پانی برسائے اللہ، اور زمین سے اس کو تازہ تر و تازہ کر کے نکالے اللہ، اور اس بکری کو پیدا کرے، ماں کے پیٹ میں جنین بنائے اس کو اللہ، بکری پیدا ہوئے اللہ پیدا کرے، اور چارہ بھی وہ اللہ پیدا کرے اس کے لیے، پھر بڑی ہو کہ تم ذبح کرو غیر اللہ بت کے نام پہ. ہم ایسی چیزیں نہیں کھاتے. یہ ابو ذر غفاری اسلام لانے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. فطرتاً مسلمان تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام سے پہلے نماز پڑھتا تھا. کسی نے کہا کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہتے میں رکوع میں جاتا تھا اور رب کی تعریفیں کرتا تھا کہ یا اللہ تو بہت پاک ہے، دنیا تو نے پیدا کی ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، مجھے تو نے بنایا، تسبیح تیرے لیے، حمد تیرے لیے. میرا یہی نماز ہے. کبھی کہتا ہے اپنے چہرے کو زمین میں خاک میں ملا دیتا تھا، خاک کو آلود کر دیتا تھا اور رب کے سامنے میں گڑ گڑاتا تھا کہ یا اللہ یہ. مجھے میرے بھائی نے کہا کہ مکے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو تیری جیسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس کی ہر آدمی اس کا دشمن بنا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے بھائی کو بھیج دیا کہ جا کے خبر لے کے آ، یہ آدمی کیسے باتیں کرتا ہے، کون ہے؟ لیکن بھائی کوئی صحیح خبر لے کے نہیں آیا. کہتا میں خود گیا ہوں، ابو ذر غفاری خود گیا ہوں. وہاں گیا، لیکن وہاں ڈر خوف اتنا تھا کہ کسی سے میں پوچھ نہیں سکتا تھا. 3 دن مکے میں رہا. 3 دنوں میں علی رضی اللہ عنہ آئے، زمزم اور پانی کا زمزم کا پانی پیتا تھا، اسی پہ گزارا چلتا تھا کیونکہ وہ کھانے کا بھی کام دیتا ہے. کہتا علی رضی اللہ عنہ آئے، وہ آپ کا کس سے کام ہے؟ کہتا میں کہہ نہیں سکتا تھا. آخرکار ایک آدمی تھا جو کمزور سا تھا جسم سے، کہتا فاستضعفتہ، میں نے اسے کمزور سمجھا، یہ چھوٹا سا ہے، کمزور سا ہے، یہ آدمی چلو یہ شریف سا ہوگا، یہ کوئی کسی کو نہیں کہے گا. کہتا میں نے اسے کہا کہ یہاں جو محمد نامی شخص پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہتا وہ اچھل گیا، ایسے اچھل گیا اور چیخنے لگا، اے لوگو مجھے یہ صحابی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. کہتا لوگ آئے، انہوں نے مجھے اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ مار مار کے مجھے لوہان کر دیا.
کہتا میں نے کہا کہ یہ کیسا آدمی، اتنا چھوٹا سا تھا، میں نے اس کو حقیر سمجھا کہ چلو یہ نرم ہوگا، یہ تو بالکل بم کی طرح بلاسٹ ہو گیا، اس نے ساری دنیا کو کہہ دیا اور مجھے مار پڑی۔ کہتا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، مختصراً یہ واقعہ کہتا ہوں، علی رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ کیا بات ہے، 3 دن مجھے گھر لے کے گیا۔ کہتا میں نے اسے کہا میں تجھے بات کروں گا لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کہتا اس نے کہا بات کرو۔ میں نے کہا کہ ایک شخص پیدا ہوا ہے محمد، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن جہاں میں جاؤں گا اگر میں کہیں رک گیا تو آپ نے آگے چلنا ہے سیدھا اور رکنا نہیں ہے، اور میں کسی بہانے سے اگر اپنا تسمہ بند کروں تو آپ نے مجھ سے آگے نکلنا ہے۔ کہتا میں اس کے ساتھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مکے میں ملاقات ہوئی تھی، بیت اللہ میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں 2 عورتیں آئیں بت پرستی کی، انہوں نے تو اس سے بہت برا لگا، انہیں ان عورتوں کو گالی دی کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم جاؤ کسی جوانوں کے ساتھ بدکاری کرو، ایسے گالی دی۔ کہتا وہ چیخنے لگی کہ یہ دیکھو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بلا کہہ رہا ہے۔ دروازے پر پہنچی، بیت اللہ کے دروازے پر، تو آپ سامنے سے ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہتا جب آئے تو میرے ساتھ سلام لیا، کون ہو تم؟ میں نے سلام کیا۔ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ یہ سلام کہاں سے اس نے سیکھا ہے، سلام سیکھا ہے۔ کہتا کہاں کہ کس قبیلے کے ہو؟ ابو غفار قبیلے کے۔ کہتا وہ ناراض ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غفار قبیلے والے جو تھے وہ حاجیوں کو بھی معاف نہیں کرتے تھے۔ تو مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ ابھی چلے جائیں، جب ہمارا غلبہ ہوگا پھر آپ آ جانا ابھی ادھر۔ پھر بھی وہ نہیں روکا اور مکے میں گیا اور اعلان کیا، لوگوں نے اس کو پھر مارا پیٹا۔ پھر ایک آدمی نے چھڑایا کہ غفار قبیلے والے تم سے بدلہ لیں گے، تمہارا تجارتی راستہ ان پر ہے، چھوڑ دو اسے، بچا لیا۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وہ عمر تو اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں۔ اب یہاں سے انہیں کہ مجھ خود بھی حکم اللہ نے دیا کہ تم میں مطیع اور فرما بردار بن جاؤں، اور تمہیں بھی قرآن پڑھ کر سناتا رہوں۔ پھر جو فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے، پھر جو شخص میری دعوت سے راہ راست پر آ جائے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بھٹکا رہے تو کہہ دے کہ میرا کام اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، کہ میں تو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانا یہ میرا کام ہے، اور اپنے لیے راستے پر آتا ہے تو جو گمراہ ہو تو کہہ دے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تیرے ذمے صرف پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک مقام پہ، فرمایا سورہ ہود 12 نمبر آیت میں کہ اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، تو صرف ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام صفات کمال کے جامع ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، او تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے۔ نشانیوں سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک تو قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی سے اس کا جوتا تسمہ بات کرے گا، جوتا بات کرے گا، تسمہ بات کرے گا، اور ایسے عجیب و غریب قسم کے واقعات قیامت کے قرب قیامت واقع ہوں گی۔ اور سب سے بڑی نشانی ان میں سے یہ ہے کہ دن رات تیزی سے چلتے ہوں گے، تیزی سے سال ایسے گزرتا ہوگا جیسے مہینہ ایسے گزرتا ہوگا جیسے ہفتہ ایسے گزرتا ہوگا جیسے دن۔ جی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کسی کی ہدایت قبول کرنا یا نہ کرنے سے اس کے حمد میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ اگر تمام جن و انس اور پہلے اور پچھلے سب متقی شخص کے دل والے ہو جائیں، ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، تمام جن و انس پہلے اور پچھلے، تو اس کے بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر تمام جن و انس پہلے اور پچھلے لوگ سارے ایک فاجر شخص کے دل والے ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تم انہیں پہچان لو گے۔ اس نشانیاں کیا تھی؟ ایک تو قیامت کی نشانیاں، دوسری وہ نشانیاں کہ جو
قیامت سے پہلے جو ہلاک تباہ شدہ قومیں تھیں ان کے آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں، وہ بھی نشانیاں ہیں، تو تم پہچان لو گے، اور تیرا رب ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی آیا کہ اگر کوئی قدم لیتا ہے، قدم کے انا نحن نحیی الموت، اللہ فرماتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ونکتب ما قدموا، اور لکھتے ہیں جو ان کے ہاتھ آگے عمل بیچتے ہیں، وآثارہم، اور ان کے پاؤں کی نشانیاں جو ہیں، چھاپ جو ہیں، وہ پاؤں اٹھاتا ہے تو اس کے چھاپ کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں اس نے قدم رکھ لیا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز اللہ سے کسی چیز سے غافل رہتا تو آدمی کے قدم کی چاپ سے غافل رہتا، جو مٹی آ کر اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے، لیکن اس سے بھی اللہ غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی